دیا کرتی جاؤ کہ اگر کوئی حاجت دل میں ہو، چاہتے ہیں کہ وہ بر آئے، چاہے وہ زیارت امام حسین کی دعا ہو، چاہے کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی حاجت روا، اور وہ حاجت پوری نہ ہو رہی ہو اور آپ حاجت روائی چاہتے ہو، تو شب جمعرات اور شب جمعہ یعنی بدھ کی رات اور جمعرات کی رات باوضو ہو کر سونے سے قبل، سونے سے کچھ پہلے، اور بعض علماء کہتے ہیں نماز مغربین کے بعد، اور بہت سے علماء کہتے ہیں سونے سے کچھ پہلے، اس انداز میں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں برائے ہدیہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قربۃ الی اللہ، اور پھر اس انداز سے نماز ادا کرنی ہے کہ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ نصر اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون۔ بہت سے لوگ اسے اس نماز سے بھی ملاتے ہیں جس میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، مگر یہ وہ نماز نہیں ہے، یہ مختلف نماز ہے، اسے شب جمعہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ اسے شب جمعرات اور شب جمعہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ سورہ فاتحہ دونوں رکعت میں پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ نصر اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب نماز تمام کر جائیں تو تسبیح جناب فاطمہ اور 100 مرتبہ صلوات کے بعد اگر مرد ہیں تو سر برہنہ اور پا برہنہ آسمان کے نیچے جا کر، اور اگر خواتین ہیں تو سر ڈھک کر اور پا برہنہ آسمان کے نیچے جا کر اس انداز سے پڑھنا ہے کہ 595 مرتبہ یعنی 595 ٹائمز یا حجت القائم، یا حجت القائم کا ورد کرنا ہے۔ پھر عرض کر دیتی ہوں، یا حجت القائم کا ورد 595 ٹائمز کرنا ہے، اور پھر جائے نماز کی جانب جا کر سجدے کی حالت میں جا کر یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، یا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجک ادرکنی ولا تہلکنی، یا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجک ادرکنی ولا تہلکنی 70 مرتبہ سجدے میں کہنا ہے، اور سجدے میں ہی اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اور پھر اٹھ کر یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا علی یا مہدی یا آخر الزمان ادرکنی، اور ان تمام ہستیوں کا واسطہ دے کر اپنی دعا پھر مانگنی ہے۔ خدا کی قسم امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو ہر ہفتے پڑھے اور یہاں تک پہلے ہفتے پڑھے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور نہ ہو تو دوسرے ہفتے پڑھے، اور تب بھی نہ ہو تو تیسرے ہفتے پڑھے۔ تو امام فرماتے ہیں اگر اس کی حاجت تیسرے ہفتے پوری نہ ہو تو خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسے خواب میں آ کر اس حاجت کے پورے ہونے کا وقت بھی بتائیں گے اور اپنا دیدار بھی کرائیں گے۔ یقین کیجئے بہت آزمودہ اور بہت مجرب ترین عمل ہے، میں بہت بارہا کر چکی ہوں، اور اکثر تو ایسی ناممکن دعائیں میں نے مانگی ہیں جو میرے لیے ناممکن ہے، لیکن وہ صاحب تصرف ہیں، وہ صاحب ممکنات ہیں، ان کے لیے کیا ناممکن ہوگا۔ یقین کیجئے بارہا میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی دعا ہو جو ممکن نہ ہو اور وہ دعا پوری نہ ہو سکے تاکہ میں دیدار امام کر لوں، تاکہ وہ چوتھا ہفتہ آئے اور مجھے امام کا دیدار ہو جائے، لیکن یقین کریں دوسرا ہفتہ آتا ہے، کبھی پہلے ہفتے دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی دوسرا ہفتہ مکمل نہیں ہوتا اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بہت مجرب ترین عمل ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ تمام یہ عمل کریں اور اپنی تمام تر دعاؤں کو بجائے اس کے کہ بیکار کے عاملوں کے بعد باباؤں کے پاس اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئی، ہم علم نجوم رکھتے ہیں، ہم آپ کے تمام تر کام پورے کروا دیں گے، خدا را ایسے لوگوں کا رخ نہ کیجیے جن کے پاس اہل بیت علیہ السلام کے در کے جیسی نعمت ہو۔ ان کے لیے ایسے دروں پہ جانا اچھا نہیں ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے در پر ہونے کے باوجود، آگہی رکھنے کے باوجود، باشعور ہونے کے باوجود، اس در کی اہمیت، اس در سے وابستگی ہونے کے باوجود کسی اور در پہ جائیں۔ خدا کرے وہ جلد، وہ ساعت قریب ہو جب آپ اور ہم دیدار امام زمان کر سکیں، وہ وقت قریب ہو کہ جب ہم حرم امام حسین میں موجود ہوں اور کہیں مولا جب تک آپ کا دیدار نہ ہو میں واپس نہیں جاؤں گی، مولا آپ کو سلام عرض کرتی ہوں، جواب لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ یقین کیجئے، امید رکھیے امام آپ کو جواب دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔